ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب کچھ ایسے ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتے ہیں. اسپیشلی اگر بات کی جائے فیملی کی, تو آپ فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. پھر جو نیولی کپلز ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, پھر ان کے سسرال کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. پھر آج کی سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا کچھ وجوہات ہیں, کس طرح سے ہم ان کو کم کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہے آج. امپورٹنٹ تو ہیں لیکن خوبصورت بھی ہیں. مانو سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے, جس طرح سے حسنین نے ذکر کیا کہ نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا نہ ہی سسرال والوں کو نہ ہی جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کہ کس طرح سے مینٹین کرنی ہے اپنی لائف, نئی لائف کو. کیا ٹپس ہے بیسک؟ اچھا, ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ریڈ فلیگز اور گرین فلیگز والا بہت زیادہ کانسیپٹ پریویل کر رہے ہیں, یہ بھی بہت حد تک آپ کا دماغ خراب کر کے رکھتا ہے. میری مرضی والا وہ والا بھی, پھر وہ فیمنزم کی بھی غلط ڈیفینیشن چل پڑی ہے جس کو ہم سارے فالو کر رہے ہیں. تو آئی فیل لائک کہ جو ینگ جنریشن ہے اب, جو جن کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے آئی فیل کہ جتنی جلدی شادی ہو رہی ہے اتنی جلدی ڈیورس بھی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کن کانسیپٹس کو لے کر ایک نئے رشتے میں جا رہے ہو. یہاں پہ وہی ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, اسپیشلی ویمن. وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہی ہیں کیونکہ وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اور ڈیفینیٹلی خوبصورت ہے, لیکن اس کو بنانا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کو دیکھا دیکھی وہ, جیسے میری اماں ہمیں بچپن میں کہتی تھی کہ ہاں کسی کے گال لال دیکھ کے اپنے گال تھپڑوں سے تو لال نہیں کیے جاتے. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک لیول کو ریچ کر چکے ہیں ایک ریلیشن شپ میں جہاں اسٹیبلٹی ہے, ہیپینس ہے, کانسٹنٹ ایک ویلیڈیشن ملتی ہے, آپ کو کہنی نہیں پڑتی. تو وہ آپ کو آتی ہے ڈیولپ کرنے سے. لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ وہ کانسیپٹس لے کے ہم چل رہے ہیں کہ میں جاؤں گی, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کمپرومائز کے نام پہ ہمیں بہت ٹاکسیسٹی نظر آتی ہے, لگتا ہے کہ شاید ہم نے خود کو ڈی ویلیو بہت زیادہ کرنا پڑے گا. لیکن آئی فیل کہ نارمل ایک کمپنسیشن یا آپ کی جو بھی یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے, یہ ہر رشتے میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. وہ صرف ایک ریلیشن شپ شادی والے میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. آپ جہاں پہ بھی انکنسیڈریٹ ہوگے, آپ جہاں پہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ اوپر رکھنے کی کوشش کرو گے, یا آپ دوسرے کو انکنسیڈریشن کے ساتھ دیکھو گے, وہاں ڈیفینیٹلی لیکنگز آتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک ریجڈ پیٹرن ہے آف فالوئنگ دا ٹرینڈز, یہ بہت حد تک ہمارے رشتے خراب کر رہا ہے. کیونکہ ہم ایفرٹ کرنا نہیں چاہتے, ہم بس چاہتے ہیں کہ ہمیں سجا سجایا پلیٹ میں مل جائے. مجھے ایک ایسا رشتہ مل جائے جہاں مجھے ایفرٹ نہ کرنی پڑے, اور وہ آٹومیٹکلی میرے لیے چیزیں بڑی سوٹ. اور میرے خیال ہے کہ اس میں سوشل میڈیا نے بھی کافی زیادہ معنون خراب کیا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے پیرنٹس کو بھی کچھ خاص ٹریننگ کرنی چاہیے؟ شادی سے پہلے اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ جہاں پہ جا رہی ہو اب وہی تمہارا گھر ہے, ان کی ویلیوز تمہاری ویلیوز ہوں گی, ان کا کلچر تمہارا کلچر ہوگا. نہیں, یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہم جب پیرنٹس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں اسپیشلی مدرز, دے پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول آپ کی شادی میں. چاہے وہ لڑکی کی ماں ہے یا چاہے وہ لڑکے کی ماں ہے, وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. لڑکی کی ماں کو لڑکی کو یہ بتانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں وہی بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے نام پہ بہت سے ایشوز چل رہے ہیں جو کہ کافی حد تک انڈر اٹینڈڈ بھی ہیں. وی ڈونٹ نارملی اٹینڈ ٹو دیم, وی ڈونٹ نارملی گیو کنسیڈریشن ٹو دیم. اور وہی چیزیں ہماری پیرنٹس لے کر آتے ہیں. جیسے اگر ایک ماں ہے جس نے اپنے ریلیشن شپس میں دیکھا ہے کہ اس کا شوہر کنسیڈریٹ نہیں تھا, یا اس کے ان لاس ٹاکسک تھے, یا اس نے دیکھا ہے کہ اس کو بہت اسٹرگل کرنی پڑی ہے, اور وہ ایک پرابلم ہوتی ہے نا کہ اسٹرگل کرنے میں بھی ایشو نہیں ہے, اس کے بعد اکنالجمنٹ نہ ملنا, وہ ایک بڑا آپ کے اندر ایک شیلونیس لے کر آ جاتا ہے. تو وہ والی جو مائیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں, اب یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ان کے نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ان کی ہر بات ماننے کی ضرورت. ہاں, اپنا جو ایک آپ کا نا ایک اسٹیچر ہوتا ہے اس کو مینٹین کر کے رکھو. وہ جو لیکن وہ آپ کو ایسی بات سب پتہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری اماں شروع میں مجھے کہتی ہوتی تھی کہ پہلے 2-3 سال اپنی شادی کو دے دو نا, تو رشتے بہت زیادہ. آئی فیل کہ آپ کو شادی کو ہر وقت ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو رشتوں کو ہر وقت ٹائم دینا پڑتا ہے. میں نے شروع میں بھی دیا, ہم اب بھی دے رہے ہیں, ابھی بھی کنسیڈریشن. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی اگلے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے مطابق چلنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہاں, جب آپ دوسرے کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہو نا, ایک ایسا اسپیس ہم بنا لیتے ہیں جہاں پہ پھر دونوں مل کے چلتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا ریلیشن شپ. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ کروں اگلا کم کرے, یا میں بالکل ہی نہ کروں اور اگلا ہی صرف چلتا رہے. وہ بھی ریلیشن شپس نہیں چلتے.
تو ماؤں کا یا پیرنٹس کا ان جنرل بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا گائیڈنس دیتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر نہیں آ جانا, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ کا انٹرفیئر کرنا بھی نہیں بنتا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں نے اگر وہ آپس میں کچھ نیا رشتہ ہے نا, دو لوگ آئے ہیں, انڈیویجویلٹی ڈفرینسز ہیں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں, ان کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے آپ کے اندر بہت زیادہ ایک کنسیڈریشن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, آپ کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو چپ رہنا بھی پڑ جائے, ایون اف یو آر رائٹ, اٹس ناٹ بیڈ. یہاں پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ غلط نہیں ہیں اور آپ نے نہیں بولا نا, تو بس یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہو گیا ان دا ریلیشن شپ. تو یہ کانسیپٹ اس سینس میں بہت غلط جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر پیرنٹس کی بھی ایک ایکسٹرا اسپیس جو ہوتی ہے نا, وہ ملائن کرتی ہے اس ریلیشن شپ کو, کہ بچوں کے پاس ایک زیادہ وہ ایک اسپیس ہے کہ اچھا چھوٹی سی چیز ہوگی, چلے جاؤ ماں باپ کے پاس, اور ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں. بالکل مانور, آپ نے ایک بات کی نا توقعات کے حوالے سے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن ایز اے ہسبینڈ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی وائف ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہاؤ ڈو دے گیو کوالٹی ٹائم ٹو ایچ ادر؟ اچھا دیکھو, اس میں دونوں کو دینا پڑتا ہے, وہ ایک لڑکے یا لڑکی پہ نہیں ہوتا. اٹس نیور دیٹ. آئی تھنک ایک اور جو ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے نا, اسپیشلی کمنگ فرام دا پیرنٹس, وہ سب سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. کہ اگر لڑکیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کبھی لڑکی نے کہہ دیا کہ, اور ابھی بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کو کوئی پسند تھا, اس نے بتا دیا کہ جی مجھے فلانے سے شادی کرنی ہے, اس انا کو مسئلہ بنا کے انہوں نے اس کا رشتہ 2 دن کے اندر اندر کہیں اور کر دینا ہے. بالکل. اور اگر لڑکا ہے اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی ایج میں آ گیا ہے جہاں پہ وہ بچہ اررسپانسبل ہے, یا چیزوں کو سمجھ نہیں رہا ہے, یا اس کے اپنے کچھ غلط پیٹرنز ہیں جو فیملی نہیں انڈرسٹینڈ کری, تو وہ کہیں گے اس کی شادی کرا دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. ان دونوں کیسز میں جب آپ ایک جو بھی ایک رشتہ ایک قائم ہوتا ہے, اس میں وہ ہمیشہ خراب ہی ہوگا. نہ لڑکا راضی ہے نہ لڑکی راضی ہے. لڑکا اس مائنڈ سیٹ میں ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کو فکس کرنا ہے, اور لڑکی اس چیز سے آتی ہے کہ سب چیزیں مجھے غلط مل رہی ہیں, مجھے صرف کنسیڈریشن شو کرنی ہے, یا مجھے صرف کمپرومائز کرنا ہے اس رشتے میں. تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ رشتے خراب ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایز اے کپل, ایز اے یونٹ بن جاتے ہو, 1 یونٹ بن جاتے ہو, آئی تھنک دونوں طرف سے آپ دونوں کو سب سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اگلے کو فکس کرنا ہے یا دوسرے نے میرے پرابلمس فکس کرنے ہیں. ریلیشن شپ اس مائنڈ سیٹ سے چل ہی نہیں سکتا. آپ اس مائنڈ سیٹ سے جاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ آئی ہیو پرابلمس اینڈ آئی ایم اوپن ٹو دا فیکٹ دیٹ دی ادر پرسن مائٹ آلسو ہیو پرابلمس. اگلے کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے پرابلمس کو فکس نہیں کرنا, لیکن ہم نے اپنے اوپر کام کرنا. بالکل. دیٹ کانسٹنٹ ورکنگ آن مائی اون سیلف, کہ آئی ہیو ٹو بی اے بیٹر پرسن. مجھے اگلے کے پرابلمس میرا ٹھیکہ نہیں اٹھایا, میرا وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ ہم اپنے آپ کو پھر پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم دوسرے کو لے کر چلتے ہیں, اور پھر جب ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک آؤٹ برسٹ آتا ہے, میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے, وہ پھر آ جاتا ہے وہاں پہ. تو ہمیشہ ریلیشن شپ وہاں پہ زیادہ بہتر قائم ہوگا جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیف اسپیس ہے, جہاں ہم دونوں اپنے اپنے فلاز کے ساتھ آ رہے ہیں. بالکل ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو اگر پارٹنر ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کو ریئلائز کروانے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا یا اس نے آپ کے لیے کیا کیا. اچھا, جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی وہ اس سے تھوڑا سا انٹر لنک ہے, لیکن میں کچھ اور کسی اور پراسپیکٹ سے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ڈیورس ریٹ کیا کیا محرکات ہیں, کیونکہ آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, کہ کیا کیا ریزنز ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آئے دن ہم سنتے ہیں کہ ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس کی ریشو بڑھ رہا ہے. بالکل بالکل. سب سے پہلے ایکسپیکٹیشنز انریزنیبل. مانور یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے, لیکن یہاں پر ایک بریکنگ نیوز ہے, وہاں لیے چلتے ہیں ناظرین کو. بریکنگ نیوز آ گئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں انٹرپٹ کرنا پڑا, لیکن ابھی بتائیں ہمیں کہ ہے بریکنگ نیوز یا پھر ہم مانور کے ساتھ کنٹینیو کریں. چلیں جی, اس وقت اب دیکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, لیکن میں اپنا سوال واپس سے رکھتا ہوں مانور. جی بریکنگ نیوز آ گئی.